بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، تاریخ اسلام میں حضرت خالد بن ولید کی قسط نمبر 167 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ہم جہاں کل ہم بیان کر رہے تھے کہ حضرت خالد بن ولید جو کہ اس قلعے میں کمان ڈال کے دیوار پھاند کر داخل ہوئے تھے اور لڑائی کرتے ہوئے جا رہے تھے، تو وہاں ایک صلح نامہ ہوا تھا۔ تو دوستو، ابو عبیدہ نے وہ صلح نامہ کیا تھا ان کے ساتھ، رومیوں کے ساتھ۔ تو اس وقت وہ بیان کر رہے تھے کہ یہ بھی منظور ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا 3 دنوں میں ہی کہیں غائب ہو جانا، وہاں تک چلے جانے کی کوشش کرنا جہاں تک میں نہ پہنچ سکوں۔ اب ایک شرط میری بھی سن لو، تم اپنے ساتھ چند دنوں کے کھانے پینے کا سامان لے جا سکو گے، اس سے زیادہ تم کچھ نہیں لے جا سکو گے۔ کوئی آدمی ہتھیار لے کر نہیں جائے گا۔ نہیں ابو سلمان، ابو عبیدہ نے خالد سے کہا، تیری جو شرائط اس معاہدے کے خلاف ہے جو میں نے ان کے ساتھ کیا ہے۔ یہ اپنا مال اور اسباب جو کچھ یہ لے جا سکتے ہیں لے جائیں، میں انہیں یہ حق دے چکا ہوں۔ حضرت خالد بن ولید نے کچھ گزشتہ رات کو اپنے آپ کو زندگی کے سب سے بڑے خطرے میں ڈالا تھا کہ دیوار پر کمند پھینک کر اوپر چلے گئے تھے۔ اب ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت خالد بن ولید کو ایک اور بڑے ہی سخت امتحان میں ڈال دیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رومیوں پر اپنی کوئی نہ کوئی شرط عائد کرنا چاہتے تھے، مگر ابو عبیدہ ان کی ہر شرط کو یہ کہہ کر رد کر دیتے تھے کہ تمہ کے ساتھ جو کچھ اور معاہدہ کر چکے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید کو بار بار اپنے غصے کو دبانا پڑتا تھا۔ یہ کام بہت مشکل تھا۔ لے جائیں، حضرت خالد بن ولید نے کہا، جو کچھ اٹھا سکتے ہیں لے جائیں، لیکن ان میں کوئی ہتھیار اپنے ساتھ نہیں لے جائے گا۔ ہم پر یہ ظلم نہ کریں، تمہ نے کہا، ہم لمبے سفر پر جا رہے ہیں، راستے میں کوئی اور دشمن ہم پر حملہ کر سکتا ہے، ہمیں نہتھا دے کر ڈاکو ہی ہمیں لوٹ لیں گے۔ اگر آپ ہمیں نہتھا یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہیں رہنے دیں اور ہمارے ساتھ جیسا سلوک چاہے کریں۔ ایک طرف آپ کی نیکیاں اتنی ہیں کہ ان کا شمار نہیں، مگر آپ یہ حکم ہمارے قتل کے برابر ہے کہ ہم نہتے جائیں۔ حضرت خالد بن ولید کچھ دیر تمہ کے منہ کی طرف دیکھتے رہے۔ ان کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ اپنے اوپر جبر کر رہے ہیں۔ اے رومی سالار، حضرت خالد بن ولید نے کہا، تو خوش قسمت ہے کہ صلح کے لیے تو میرے پاس نہیں آ گیا تھا۔ میں تجھے ہتھیار اپنے ساتھ لے جانے کی بھی اجازت دے دیتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہر شخص جن میں تم بھی شامل ہے صرف ایک ہتھیار لے جا سکتا ہے، ایک تلوار یا ایک برچی یا ایک کمان، اور ایک ترکش یا ایک برچی یا ایک خنجر۔ اس کے بعد معاہدہ لکھا گیا جس کے الفاظ یہ تھے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلار اعلی عساکر مدینہ۔ حضرت خالد بن ولید کی طرف سے دمشق کے باشندگان کے ساتھ یہ معاہدہ ہوا ہے، مسلمانوں نے شہر دمشق میں داخل ہوں گے اور وہ اس کے ذمہ دار ہوں گے کہ شہر کے لوگوں کی جان اور مال کا، ان کے املاک کا، ان کی عزت و آبرو کا تحفظ کریں۔ اس میں ان کی عبادت گاہوں اور شہر کی فصیل کا تحفظ بھی شامل ہے۔ انہیں اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام تر مومنین اور خلفۃ المسلمین کی طرف سے ضمانت دی جاتی ہے۔ ان کے ساتھ مسلمان رحم دلی اور ہمدردی کا سلوک اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک اہل دمشق جزیہ دیتے رہیں گے۔ جزیہ کی رقم 1 دینار فی کس مقرر ہوئی اور کچھ مقدار اناج وغیرہ کی مقرر ہوئی جو اہل دمشق نے مسلمانوں کو دینی تھی۔ وہ منظر مسلمانوں کے لیے بڑا ہی تکلیف دہ تھا۔ جب رومی فوج نے دمشق سے روانہ ہوئی، جو شہری دمشق میں نہیں رہنا چاہتے تھے وہ فوج کے ساتھ جا رہے تھے۔ ان کی فوج نے شہریوں کو اپنے حصار میں لیا، جیسے مسلمان ان پر ٹوٹ پڑیں گے۔ رومی سپہ سالار تمہ بھی جا رہا تھا، جس کی اس آنکھ پر پٹی بندھی ہوئی تھی جس میں تیر کا ٹکڑا ابھی تک موجود تھا۔ اس کے ساتھ اس کی بیوی تھی جو شہنشاہ روم ہرکل کی بیٹی تھی۔ اس وقت کی وہ بہت ہی حسین اور جوان عورت تھی۔ شاہی مال و اسباب بے شمار گھوڑا گاڑیوں میں جا رہا تھا، ظاہر ان گاڑیوں میں خزانہ بھی جا رہا تھا۔ دمشق کے وہ باشندے جنہوں نے دمشق میں رہنا پسند نہیں کیا تھا، وہ اپنا مال اور متاع گھوڑا گاڑیوں اور ریڑیوں پر لے جا رہے تھے جنہیں کھچر کھینچ رہے تھے، اور ان میں منڈی کا مال اور تجارتی سامان بھی جا رہا تھا۔
مورخ برازری اور واقعی لکھتے ہیں کہ سونے چاندی کے بعد جو پیش قیمت سامان جا رہا تھا وہ بڑے عمدہ زر بفت کی 300 سے کچھ زیادہ گانٹیں تھیں۔ ایک مورخ نے لکھا کہ یہ ہرکل کی تھیں، اور بعض نے لکھا کہ یہ منڈی کا مال تھا۔ لوگ دودھ والے مویشی بھی ساتھ لے جا رہے تھے۔ مختصر یہ کہ دمشق سے تمام مال و دولت جا رہا تھا۔ حضرت خالد بن ولید کے مجاہدین دیکھ رہے تھے، یہ ان کا مال غنیمت تھا جو ان کا جائز حق تھا۔ زیادہ افسوس ان دستوں کے مجاہدین کو ہو رہا تھا جنہوں نے شہر کے اندر جا کر بڑی سخت لڑائی لڑی تھی۔ اس سے بھی زیادہ افسوس ان 100 جان بازوں کو تھا جن میں سے 50 کمندوں نے سے دیواروں پر گئے تھے، اور باقی 50 دروازے کھلتے ہی سب سے پہلے اندر گئے تھے۔ ان سب نے لڑ کر شہر لیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید کا اپنا ہی حال تھا کہ دمشق سے جانے والے مال اور اسباب کو دیکھ دیکھ کر غصے سے ان کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ انہوں نے اپنے مجاہدین کو دیکھا، ان کے چہروں پر افسردگی اور غصے کا تاثر نظر آ رہا تھا۔ بعض کے تاثرات تو ایسے تھے جیسے وہ دمشق سے جانے والوں پر ہلہ بول دیں گے اور اپنا حق وصول کر لیں گے۔ مورخ واقدی اور ابن قتیبہ نے لکھا ہے کہ خالد کے لیے اپنے غصے پر قابو پانا محال ہو رہا تھا۔ آخر انہوں نے دونوں ہاتھ آگے اور کچھ اوپر کر کے آسمان کی طرف دیکھا اور ذرا اونچی آواز میں کہا، یا اللہ، یہ سامان تو تیرے مجاہدین کا تھا، یہ انہیں دے دے۔ حضرت خالد بن ولید کی جذباتی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ سالار محترم، خالد رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے قریب ایک آواز سنائی دی، آپ کو دمشق مبارک ہو۔ حضرت خالد بن ولید نے ادھر دیکھا، وہ یونس ابن مرقس تھا۔ اسے دیکھ کر خالد کو یاد آیا کہ اس شخص نے اس لڑکی کی خاطر دمشق فتح کروا دیا تھا جس کے ساتھ اس کی شادی ہو چکی تھی، لیکن لڑکی کی ماں باپ اسے یونس ابن مرقس کے ساتھ نہیں بھیج رہے تھے۔ ابن مرقس، خالد نے کہا، دمشق تجھے مبارک ہو، یہ کارنامہ تیرا ہے، تو نہ ہوتا تو ہم اس شہر میں داخل نہیں ہو سکتے تھے، لیکن میں نے جسے حاصل کرنے کے لیے آپ کو خطرے میں ڈالا اور یہاں کی بادشاہی ختم کرا دی، وہ مجھے نہیں ملی۔ کیا اس کے ماں باپ یہی ہیں؟ حضرت خالد بن ولید نے پوچھا۔ وہ چلے گئے ہیں، یونس ابن مرقس نے جواب دیا۔ میں لڑکی سے ملا تھا، اسے کہا کہ وہ ماں باپ کو بتائے بغیر میرے ساتھ آ جائے، میری محبت اس کی روح میں اتری ہوئی ہے۔ وہ فوراً تیار ہوگی، لیکن کہنے لگی کہ مسلمان آ گئے، یہ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گے، پھر تم کیا کرو گے؟ میں نے اسے کہا کہ میں بھی مسلمان ہوں، تم اب محفوظ ہو۔ اس نے حیران ہو کر پوچھا کہ تم نے یہ کیوں کہا ہے کہ تم بھی مسلمان ہو؟ میں نے اسے بتایا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ وہ بالکل بدل گئی، کہنے لگی کہ اپنے مذہب میں واپس آ جاؤ۔ میں نے اسلام کی خوبیاں بیان کی تو اس نے کہا کہ اگر تم اپنے مذہب میں واپس نہیں آؤ گے تو میری محبت نفرت میں بدل کے جائے گی۔ میں نے کہا کہ محبت مذہب کو نہیں دیکھا کرتی۔ میں نے یہ بھی کہا کہ میں اب مسلمان ہی رہوں گا۔ اس نے کہا، میں قسم کھاتی ہوں کہ آج کے بعد تمہاری شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کروں گا۔ میں دمشق سے جا رہی ہوں، اور وہ چلی گئی۔ کیا تم بھی اس کی محبت کو نفرت میں نہیں بدل سکتے؟ حضرت خالد بن ولید نے پوچھا، نہیں محترم سالار۔ یونس ابن مرقس نے کہا، میری محبت ایسی نہیں، یہ لڑکی مجھے نہ ملی تو شاید میں پاگل ہو جاؤں۔ میں نے آپ کو یہ شہر دیا ہے، کیا آپ مجھے ایک لڑکی نہیں دلا سکتے؟ وہ میری بیوی ہے، میں نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا، آپ چاہیں تو اپنا ایک دستہ بھیج کر لڑکی کو زبردستی لا سکتے ہیں، آپ فاتح ہیں۔ ابن مرقس، حضرت خالد بن ولید نے کہا، معاہدہ ہو چکا ہے، ہم جانے والوں کا ایک بال بھی ان سے زبردستی نہیں لے سکتے۔ مورخ بلازری نے لکھا ہے کہ یونس ابن مرقس عقل اور ذہانت کے اعتبار سے کوئی معمولی آدمی نہیں تھا۔ حضرت خالد بن ولید اس سے متاثر تھے اور اس کے آسان مند بھی تھے۔ دمشق کی فتح اس یونانی جوان کے بغیر ناممکن نہیں تو بے حد مشکل ضرور تھی۔ حضرت خالد بن ولید کو یہ شخص اس لیے بھی اچھا لگتا تھا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور جس لڑکی کی محبت اسے پاگل کی ہوئی تھی وہ اس کے کہنے پر بھی اس نے اسلام ترک نہیں کیا تھا۔ میں نے سنا یونس ابن مرقس نے کہا کہ آپ نے دمشق سے جانے والوں کو 3 دنوں کے لیے تحفظ کا وعدہ کیا ہے، کیا ان 3 دنوں کے دوران آپ ان لوگوں کا تعاقب کر کے ان پر حملہ نہیں کر سکتے؟ نہیں ابن مرقس، حضرت خالد بن ولید نے کہا، یہ معاہدے کے خلاف ہے۔ 3 روز گزر جانے کے بعد تو آپ ان پر حملہ کر سکتے ہیں۔ یونس ابن مرقس نے کہا، 3 دنوں میں تو یہ
بہت دور پہنچ چکے ہوں گے۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا یہ قافلہ بہت تیز جائے گا کیونکہ اس کے پاس خزانہ ہے اور بہت قیمتی مال بھی ہے۔ راستے میں رومیوں کے قلعے آتے ہیں، وہ کسی بھی قلعے میں جا پناہ لیں گے، میں کسی قلعے پر اتنی جلدی حملہ نہیں کر سکوں گا۔ اے اسلام کے عظیم سالار، یونس ابن مرقس نے کہا یہ اس راستے سے نہیں جا رہے جس راستے پر قلعے آتے ہیں، میں ان قلعوں سے واقف ہوں، بالبل، حمص اور طرابلس۔ یہ قافلہ انطاکیہ جا رہا ہے، میں جانتا ہوں کہ قافلے کے ساتھ سالار تمہ ہے، وہ اپنی فوج اور شہری کو انطاکیہ لے جا رہا ہے جہاں اس کا سسر شہنشاہ ہرقل رہ رہا ہے۔ میں تمام علاقے سے واقف ہوں، انطاکیہ تک پہنچنے کے لیے 3 سے بہت زیادہ دن سفر کرنا پڑتا ہے۔ میں آپ کو ایسی طرف سے لے جا سکتا ہوں جو کوئی راستہ نہیں، آپ کے گھڑ سوار تیز ہوں تو میں چوتھے دن کی صبح تک انہیں قافلے تک پہنچا سکتا ہوں۔ حضرت خالد بن ولید نے یہ سنا تو اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ حضرت خالد بن ولید کی یہی تو وہ چاہتے تھے، ان کا ارادہ یہ تھا کہ مجاہدین کو مال غنیمت ضرور دلائیں گے۔ انہیں دمشق والوں پر غصہ تھا جو دمشق سے اپنا مال اور متاع لے کر چلے گئے تھے۔ میں آپ کی رہنمائی کروں گا، یونس ابن مرقس نے کہا، میں آپ سے کچھ نہیں لوں گا، مجھے صرف میری بیوی دلا دینا۔ چوتھے دن کی صبح طلوع ہوئی تو تمہ کا قافلہ انطاکیہ سے ابھی بہت دور تھا۔ تمہ کو شکست کا افسوس تو تھا، اس کو شکست کا افسوس تو تھا ہی، لیکن وہ خوش قسمت تھا کہ اس کی چال کامیاب رہی تھی اور وہ دمشق کے لوگوں کو قیمتی اشیاء سمیت اپنے ساتھ لے جا رہا تھا۔ اس روز قافلہ ایک پہاڑی سلسلے پر پڑاؤ کیے ہوئے تھا اور کچھ دیر میں چلنے کو تھا۔ اچانک کسی طرف سے ہزاروں گھوڑ سوار اندھی کی طرف آئے اور رومیوں پر ٹوٹ پڑے۔ اس سے ذرا ہی پہلے رومیوں پر ایک اور قہر ٹوٹا تھا۔ یہ بڑی تیز بارش تھی، گھٹائیں پھٹ پڑی تھیں، اس رومی قافلے کے لیے کوئی پناہ نہیں تھی۔ یہ بارش آسمانی آفت تھی اور اس آفت میں رومی فوج اور دمشق کے باشندوں پر ایک اور آفت ہزاروں گھوڑوں کی شکل میں ٹوٹی۔ تو دوستو اسی جگہ ہم رکتے ہیں، کل انشاءاللہ تعالی ہم یہیں سے شروع کریں گے۔ اللہ حافظ۔